نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کے عطیے جو نخلستان کی صورت میں تھے واپس کر دیے۔ مہاجرین کے لیے مکانات کا یہ انتظام ہوا کہ انصار نے اپنے گھروں کے آس پاس جو افتادہ زمینیں تھیں ان کو دے دی، اور جن کے پاس زمین نہ تھی انہوں نے اپنے مسکونہ مکانات دے دیے۔ سب سے پہلے حارثہ بن نعمان نے اپنی زمین پیش کی۔ بنو زہرہ مسجد نبوی کے عقب میں آباد ہوئے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہاں ایک قلعہ، جس کو گھڑی کہنا زیادہ موضوع ہوگا، بنوایا۔ حضرت زبیر بن العوام ایک وسیع زمین ہاتھ آئی۔ حضرت عثمان، مقداد، حضرت عبید کو انصار نے اپنے مکانات کے پہلو میں زمینیں دیں۔ مواخات کے رشتے سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی بنے، ان میں سے بعض حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر مہاجر، حضرت خارجہ بن زید انصاری، حضرت عمر، حضرت عتبان بن مالک، حضرت عثمان، حضرت اوس بن ثابت انصاری، حضرت ابو عبیدہ بن جرہ، حضرت سعد بن معاذ انصاری، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سلامہ بن وقش، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت منذر بن عمر، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو دردہ، حضرت بلال، حضرت ابو رویحہ، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیع، حضرت عباد بن بشر انصاری، حضرت سعید بن زید بن عمر بن نفیل، حضرت ابی کعب انصاری۔ مواخات کا رشتہ بظاہر ایک عارضی ضرورت کے لیے قائم کیا گیا کہ بے خانمہ مہاجرین کا چند روزہ انتظام ہو جائے، لیکن در حقیقت یہ عظیم الشان اغراض اسلامی کی تکمیل کا سامان تھا۔ اسلام تہذیب اخلاق و تکمیل فضائل کی شہنشاہی ہے۔ اس سلطنت الہی کے لیے وزراء، ارباب تدبیر، سپہ سالاران لشکر، ہر قابلیت کے لوگ درکار ہیں۔ شرف صحبت کی برکت سے مہاجرین میں ان قابلیتوں کا ایک گروہ تیار ہو چکا تھا، اور ان میں یہ وصف پیدا ہو چکا تھا: درسگاہ تربیت سے اور ارباب استعداد بھی تربیت پا کر نکلیں۔ اس بنا پر جن لوگوں میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا، ان میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا کہ استاد و شاگرد میں وہ اتحاد مذاق موجود ہو جو تربیت پذیری کے لیے ضروری ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جس کا بھائی بنایا گیا، دونوں میں یہ اتحاد مذاق ملحوظ رکھا گیا، اور جب اس بات پر لحاظ کیا جائے کہ اتنی کم مدت میں سینکڑوں اشخاص کی طبیعت، فطرت اور مذاق کا صحیح اور پورا اندازہ کرنا قریباً ناممکن ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ ان کے والد زید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ملت ابراہیمی کے پیرو ہو چکے تھے، وہ گویا اسلام کے مقدمۃ الجیش تھے۔ حضرت سعید نے انہی کے دامن تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے اسلام کا نام سننے کے ساتھ ہی انہوں نے لبیک کہا۔ ان کی ماں بھی ان کے ساتھ یا ان سے پہلے اسلام لائیں۔ حضرت عمر انہی کے گھر میں اور انہی کی ترغیب سے اسلام کی طرف مائل ہوئے تھے۔ علم و فضل کے لحاظ سے فضلائے صحابہ میں تھے۔ ان کی اخوت حضرت ابی بن کعب سے قائم کی گئی، جنہوں نے یہ مرتبہ حاصل کیا کہ حضرت عمر ان کو سید المسلمین کہتے تھے۔ بارگاہ نبوت میں منصب انشاء پر سب سے پہلے وہی ممتاز ہوئے، فن قرأت کہ وہ امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ عتبہ بن ربیع کے فرزند تھے، جو قریش کا رئیس اعظم تھا۔ اس مناسبت سے ان کو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا، جو قبیلہ اشہل کے سردار تھے۔ ابو عبیدہ بن جرہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا، ایک طرف تو فاتح شام ہونے کی قابلیت رکھتے تھے، دوسری طرف اسلام کے مقابلے میں پدری اور فرزندی کے جذبات ان پر کچھ اثر نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں جب ان کے باپ ان کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے پہلے حقوق ابوت کی مراعات کی، لیکن بالآخر اسلام پر باپ کو نثار کر دینا پڑا۔ ان کی تربیت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ دیے گئے، جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم تھے۔ ان میں بھی ایثار کا یہ وصف نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ بنو قریظہ ان کے حلیف تھے، اور عرب میں حلیف کا رشتہ اخوت اور ابوت کے برابر ہوتا ہے۔ تاہم غزوہ بنی قریظہ میں جب اسلام کا مقابلہ پیش آیا تو انہوں نے اپنے 400 حلیفوں کو اسلام پر نثار کر دیا۔ حضرت بلال اور حضرت ابو رویحہ، حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت مصعب اور حضرت ابو ایوب میں وہ وحدت موجود تھی جس کی بدولت نہ صرف شاگرد
بلکہ استاد بھی شاگرد سے اثر پذیر ہو سکتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے میں آئے تو پنیر سر پر رکھ کر بیچتے تھے۔ حضرت سعد بن ربیع کی صحبت میں جو امیر الامراء تھے، دولت اور امارت کے جس درجے پر پہنچے آپ اوپر سن چکے ہیں۔ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ بحرین جب فتح ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلا کر فرمایا کہ میں اس کو انصار میں تقسیم کر دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ پہلے ہمارے بھائی مہاجرین کو اتنی ہی زمین عنایت فرما لیجئے، تب ہم لینا منظور کریں گے۔ ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ سخت بھوکا ہوں۔ آپ نے گھر میں دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ جواب آیا کہ صرف پانی۔ آپ نے حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کوئی ہے جو ان کو آج اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے، لیکن وہاں بھی برکت تھی۔ بیوی نے کہا سے بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھے، میاں بیوی بھوکے بیٹھے رہے اور اس طرح ہاتھ چلاتے رہے کہ گویا کھا رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں یہ آیت اتری اور گو ان کو خود تنگی ہو تاہم اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صفہ صائبان کو کہتے ہیں۔ یہ ایک صائبان تھا جو مسجد نبوی کے ایک کنارے پر مسجد سے ملا ہوا تیار کیا گیا تھا۔ صحابہ میں سے اکثر تو مشاغل دینی کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت اور زراعت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن چند لوگوں نے اپنی زندگی صرف عبادت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر نظر کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے اور جب شادی کر لیتے تھے تو اس حلقے سے نکل آتے تھے۔ ان میں ایک ٹولی دن کو جنگل سے لکڑیاں چن لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا مہیا کرتی۔ یہ لوگ دن کو بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے اور رات کو اسی چبوترے پر پڑے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہبند دونوں چیزیں تھیں، کبھی ایک ساتھ مہیا نہ ہو سکی۔ چادر کو گلے سے اس طرح باندھ لیتے کہ رانوں تک لٹک آتی۔ اکثر انصار کھجور کی پھلی ہوئی شاخیں توڑ کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے۔ کھجوریں جو ٹپک ٹپک کر گرتی یہ اٹھا کر کھا لیتے۔ کبھی دو دو دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ لوگ آ کر شریک نماز ہوتے، لیکن بھوک و ذوف سے عین نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ دیوانے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہیں صدقے کا کھانا آتا تو مسلم ان کے پاس بھیج دیتے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مہاجرین اور انصار پر تقسیم کر دیتے، یعنی اپنے مقدور کے موافق ہر شخص ایک ایک دو دو کو اپنے ساتھ لے جائے اور ان کو کھانا کھلائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہایت فیاض اور دولت مند تھے۔ وہ کبھی کبھی 80 مہمانوں کو ایک ساتھ لے کر جاتے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ الزہرا نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے نیل پڑ گئے ہیں، مجھ کو ایک کنیز عنایت ہو، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور صفا والے بھوکے رہیں۔ راتوں کو عموماً یہ لوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے۔ ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا، اس کے پاس جا کر پڑھتے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے تھے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو یہ لوگ بھیجے جاتے تھے۔ غزوہ معونہ میں انہی میں سے 70 آدمی اسلام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی تعداد گھٹتی اور بڑھتی رہتی تھی، مجموعی تعداد 400 تک پہنچی تھی۔ مدینہ کے یہود اور ان سے معاہدے۔ مورخین عرب کا بیان ہے کہ مدینہ کے یہود نسلاً یہودی تھے اور اس تقریب سے عرب آئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عمالقہ کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تاریخی قرائن سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہود وہ تمام دنیا میں پھیلے، لیکن انہوں نے اپنے نام کہیں نہیں بدلے۔ آج بھی وہ جہاں ہیں اسرائیلی نام رکھتے ہیں، بخلاف اس کے عرب کے یہودیوں کے نام نذیر، قینقاع، مرحب، حارث وغیرہ ہوتے تھے جو خالص عربی نام ہیں۔ یہود عموماً بزدل اور دنی الطبع ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لڑنے کے لیے کہا تو بولے تم میں اپنے خدا کے جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ بخلاف اس کے مدینے کے یہود نہایت دلیر، شجاع اور بہادر تھے۔ ان قرائن عقلی کے علاوہ ایک بڑے مورخ یعقوبی نے صاف تصریح کی ہے کہ قریظہ اور نذیر عرب تھے جو یہودی بن گئے تھے۔ پھر بنو نذیر کا معرکہ ہوا۔ یہ قبیلہ جزام کا ایک خاندان تھا لیکن یہودی ہو گیا تھا، اور اسی طرح قریظہ بھی۔ مورخ مسعودی نے بھی کتاب الاشراف تنیبیہ میں ایک روایت لکھی ہے کہ یہ جزام کے قبیلے سے تھے۔ کسی زمانے میں عمالقہ سے اور ان کی بت پرستی سے بیزار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور شام سے نقل مکانی کر کے حجاز چلے آئے۔ یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور قریظہ۔ مدینے کے اطراف میں آباد تھے اور مضبوط برج اور قلعے بنا لیے تھے۔ انصار کے جو 2
دو قبیلے تھے یعنی اوس اور خزرج، ان میں باہم جو اخیر مارکا ہوا تھا جنگ باعث، اس نے انصار کا زور بالکل توڑ دیا تھا۔ یہود اس مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے کہ انصار باہم کبھی متحد نہ ہونے پائیں۔ ان اسباب کی بنا پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو پہلا کام یہ تھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے تعلقات واضح اور منضبط ہو جائیں۔ آپ نے انصار اور یہود کو بلا کر حسب ذیل شرائط پر ایک معاہدہ لکھوایا جس کو فریقین نے منظور کیا۔ یہ معاہدہ ابن ہشام میں پورا مذکور ہے۔ خلاصہ یہ ہے، خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے سے چلا آتا ہے اب بھی قائم رہے گا۔ یہود کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی اور ان کے مذہبی امور سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ یہود یا مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسرے کی مدد کرے گا۔ کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ مدینے پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق شریک ہوں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو دوسرا بھی اس صلح میں شریک ہوگا، لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی۔ اس سال انصار میں سے دو نہایت معزز شخصوں جو مقربین خاص میں تھے وفات پائی، حضرت کلثوم بن ہدم اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلثوم وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں تشریف لائے تو انہی کے مکان میں ٹھہرے۔ اکثر بڑے بڑے صحابہ بھی انہی کے گھر اترے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ ان 6 شخصوں میں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں جا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ ابن سعد کی روایت کے موافق ان 6 شخصوں میں جس نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا یہی اسد تھے۔ یہ فخر بھی انہی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہی نے مدینے میں آ کر جمعے کی نماز قائم کی۔ چونکہ یہ قبیلہ بنی نجار کے نقیب تھے اس لیے ان کی وفات کے بعد اس قبیلے نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے بجائے کوئی شخص اس منصب پر مقرر کیا جائے۔ چونکہ یہ احتمال تھا کہ کوئی شخص مقرر ہوگا تو اوروں کو رشک ہوگا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود تمہارا نقیب ہوں۔ چونکہ آپ کی ننیال اسی قبیلے میں تھی اس لیے اور قبائل کو رشک اور منافست کا موقع نہ ملا۔ حضرت اسد کی وفات کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت صدمہ ہوا۔ منافقین اور یہود نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ محمد اگر پیغمبر ہوتے تو ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، میں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خدا کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ اسی زمانے میں دو بڑے رئیسان کفر نے بھی وفات پائی۔ ولید یعنی ولید بن مغیرہ جو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا، اور عاص بن وائل سہمی جن کے بیٹے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو فاتح مصر اور امیر معاویہ کے وزیر اعظم تھے۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد حضرت زبیر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ان کی والدہ اسما حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور حضرت عائشہ کی بہن تھی۔ اب تک مہاجرین میں سے کسی کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مہاجرین نے خوشی کا نعرہ مارا۔ اب تک نمازوں میں صرف 2 رکعتیں تھیں، اب ظہر و عصر و عشاء میں 4 ہو گئیں، لیکن سفر کے لیے اب بھی وہی 2 رکعتیں قائم رہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه